eu não preso. Limite as. A minha preso a mim. Só. A preso a mim. क्या बात है क्या क्या बात है समझ मस्त है لئلا تميل الحرة بهم وجعلنا فيها رواسي فجاجا مسالكا سبلا أي طرقا نافذة واسعة لعلهم يهتدون إلى مقاصدهم في الأسفار وجعلنا السماء سقفا للأرض كالسقف للبيت محفوظا عن الوقوع وهم عن آياتها من الشمس والقمر والنجوم معرضون لا يتفكرون فيها فيعلمون أن خالقها لا شريك له. وجعلنا فی الارض رواسیہ اور ہم نے رکھے ہیں زمین میں مضبوط پہاڑ لا ان تمید بہم مخافت ان تمید بہم کراہت ان تبید بہم اور تمید کے معنی ہے اس کا ہلنا اور ایک طرف جھک جانا اس طرح بھی حرکت نہ کرے. وجعلنا فیہا فجاجا اور ہم نے رکھے ہیں فیہا پہاڑوں میں فجاجن سبلن فجاجن کھلے ہوئے سبلن راستے فجاج کہتے ہیں کھلے ہوئے راستے مسالک سبلن راستے یہ بدل ہے یعنی فجاجن جعلنا کے لیے مفعول بھی ہے اور سبلن بدل ہے. جب صفت موصوف پر مقدم ہو جائے تو صفت مبدل منہ اور موصوف بدل. اصل میں تھا سبلن فجاجن راستے ایسے راستے جو کھلے ہیں. سبلن موصوف ہے فجاجن صفت ہے. جب صفت مقدم ہو جائے تو صفت مبدل منہ ہو. اگر کوئی اشکال کرے کہ اچھی خاصی صفت اور موصوف میں صفت کی تقدیم میں موصوف پر کیا حکمت ہے، جواب یہ ہے تاکہ اس پر دلالت کرے کہ راستوں کا فجاج ہونا شروع سے ہے. تو فجاج کو مقدم کیا کہ ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں کھلے کھلے راستے رکھے ہیں
تاکہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلی جائیں. طرقا نافذة واسعة لعلهم طرقا نافذة راستے نافذة آر پار واسعة کھلے لعلهم يهتدون تاکہ لوگ ہدایت یا يهتدون تاکہ لوگ پہنچے اپنے مقاصد کو الى مقاصدهم اسفار میں. وجعلنا السماء سقفا محفوظا اور ہم نے بنایا ہے آسمان کو چھت ایسا جیسی چھت محفوظا کہ محفوظ ہے. للارض زمین کے لیے السقف للبیت محفوظا عن الوقوع گرنے سے محفوظا عن الشیاطین شیطان نہیں پہنچ سکتے. محفوظا عن المعاصی وہاں معصیت نہیں ہے. محفوظا عن الفساد وہاں فساد نہیں ہے خرابی فساد گڑبڑ شرارت جھگڑے. وهم عن آیاتنا معرضون آیاتها اور یہ لوگ شمس و قمر اور نجوم کی آیات سے یعنی دلائل قدرت سے اعراض کرتے ہیں فکر نہیں کرتے فیہا ان میں تاکہ فیعلمون تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اس کا خالق لا شریک لہو ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے لیل و نہار کو پیدا کیا شمس و قمر کو پیدا کیا. کل فی فلک یسبحون ان میں سے ہر ایک یہ تنوین عوض ہے مضاف الیہ سے شمس اور قمر یعنی کل من الشمس والقمر وتابعہ اور جو اس کے تابع ہیں یعنی نجوم فی فلک اپنے مدار پر مدار چکر لگانے کی جگہ گھومنے کی جگہ یسبحون تیرتے ہیں. شیخ صابونی نے کہا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین گھومتی ہے اس لیے کل کا لفظ آیا ہے اور کل سب کو راجع ہے. کل من اللیل والنہار اور لیل اور نہار سے مراد لیل اور نہار کا محل ہے اور لیل کا محل اور نہار کا محل زمین ہے کیونکہ زمین پر دن ظاہر ہوتا ہے اور زمین پر رات ظاہر ہوتی ہے. تو معنی یہ ہے شمس اور قمر اور لیل و نہار کا محل یعنی زمین یہ سب گھومتے ہیں یسبحون چلتے ہیں اور گھومتے ہیں. پھر اشکال کیا ہے کہ جب زمین مراد تھی تو زمین کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ والذی خلق الارض والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون ہر ایک اپنے مدار پر چلتے ہیں. اس کا جواب دیا ہے کہ اگر زمین کا ذکر ہوتا تو یسرع الناس الی التکذیب اس زمانے میں لوگ تکذیب کی طرف جلدی کرتے کہتے کہ زمین اور گھومنا زمین کہاں گھومتی ہے یہ تو سورج ادھر سے نکلتا رہے اور وہاں غائب ہو جاتا ہے یہ تو ستارے گھومتے ہیں. تو زمین کا گھومنا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا اس لیے اس کو کنایے کی شکل میں ذکر کیا. یہ شیخ صابونی نے زمین کی حرکت پر ایک رسالہ لکھا ہے اس میں یہ باتیں اور بھی بہت باتیں لکھی ہیں لیکن مجھے جلدی ہے اس لیے جلدی پڑھتے ہیں تاکہ کچھ ہو جائے. فی فلک میں مستدیر فلک کا مطلب جو مستدیر اور گھومنے کی جگہ ہے جو مشابہ ہے طاحونہ کے ساتھ چکی کے ساتھ جیسے چکی چلتی ہے اسی طرح جیسے مشین چلتی ہے اسی طرح. اور جعل القمر فیہن جو آیا ہے کہ قمر کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں رکھا ہے آسمان میں نہیں ہے یعنی قمر فیہن اے فی جانبہن فی جانب السماء یا فی ما بینہن آسمانوں کے درمیان میں قمر اللہ تعالیٰ نے رکھا. اس کی تشریح کی جگہ آئے گی وجعل القمر فیہن میں. یسبحون سب تیرتے ہیں یسیرون بسرعت تیز چلتے ہیں کالسابح فی الماء جیسے پانی میں تیرنے والا. مجھے تو اس پر اشکال ہے پانی میں تیرنے والا تیز تھوڑا چلتا ہے وہ تو جو تیرتا ہے تو تیرنے والا تو آرام سے تیرتا ہے الا یہ کہ وہ ڈربر میں اس چیز کے اوپر تیرتا ہو جو اعلیٰ تیرنے کا ہے وہ الگ ہے وہ جو گول وہ آتا ہے غبارہ الگ چیز. تو یسبحون کیوں کہتے ہیں تیرنے کا لفظ اس کے لیے 3 وجہ سے استعمال ہے 3 وجہ وجوہات ہو سکتی ہیں. یسبحون تیرنا
اس لیے کہ سمندر دور سے نیلا نظر آتا ہے جیسے فضا نیلی ہے، تو اس لیے یسبحون کا لفظ آیا کہ جیسے سمندر میں آدمی تیرتا ہے تو یہ اوپر کی فضا میں تیرنا یہ بھی سمندر کی طرح ہے، اس لیے کہ یہ بھی نیلا ہے، سمندر بھی نیلا ہے، بلو سمندر ہے دور سے، اور وہ قریب میں جا کر بلیک ہو یا قریب میں جا کر جو بھی ہو، دور سے وہ نیلا نظر آتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے یسبحون اس لیے کہا کہ تیرنے میں رکاوٹ نہیں ہوتا، جب آدمی تیرتا ہے تو سیدھا تیرتا ہے، سامنے سے رکاوٹ نہیں، یہ نہیں ہے کہ اوپر پہاڑ ہے تو پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ رک جائے گا، سمندر کے اندر پہاڑ نیچے ہیں اوپر نہیں ہوتے الا قلیل، تو ان کے لیے بھی رکاوٹ نہیں اور تیرنے میں بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ دو وجہ۔ تیسری وجہ اس کے لیے یسبحون کا لفظ اس لیے آیا کہ یہ مچھلی کے ساتھ مشابہ ہے، جیسے مچھلی تیرتی ہے جب سانس لیتی ہے تو اس میں سے روشنی میں کرنیں نکلتی ہیں، دیکھا ہے آپ نے؟ مچھلی جب تیرتی ہے اور تیرنے میں اوپر آتی ہے اور جب سانس لیتی ہے، سانس تو ہمیشہ لیتی ہے، تو سانس لینے سے جو پانی کی چھینٹی اوپر اڑتی ہیں تو وہ روشن ہوتی ہیں اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے دیکھو وہاں مچھلی جا رہی، اس لیے اوپر سے چھینٹیں اڑتی ہیں کرن، تو جیسے یہاں چھینٹیں اڑتی ہیں تو اسی طرح سورج اور چاند جب چلتے ہیں تو ان کے چلنے سے بھی چھینٹیں یعنی کرنیں اڑتی ہیں، وہاں کرنیں ہیں اور یہاں چھینٹیں ہیں، یہ چھینٹیں بھی بالکل کرنوں کے ساتھ مشابہ ہے روشنی میں۔ چاند میں جب آدمی دیکھتا ہے چاند کی روشنی میں اور جب اوپر سے مچھلی تیرتی ہے تو پتہ چلتا ہے دیکھو فلان وہاں سے مچھلی چلی، اس لیے کہ اوپر چھینٹیں اڑی۔ جو سمندر کے قریب والے ہیں ان کو معلوم ہوگا، ہم نے تو کئی مرتبہ دیکھا ہے اس کو، تو اس لیے یسبحون کا لفظ آیا۔ اور عاقل کا لفظ آیا اس لیے کہ سباحت کے معنی تیرنا ہے اور تیرنا عاقل کے لیے ہے، تو جو عاقل کے لیے سباحت ہے تو واو اور نون بھی عاقل کے لیے آ گئے، عاقل والے۔ السابح فی الماء جیسے پانی میں تیرنے والا، وللتشبیہ به اتا بضمیر جمع من یعقل، اور چونکہ یہ مشابہ ہے سابح کے ساتھ اس لیے اس کے لیے عاقل کی جمع آ گئی، یسبحون آ گئی۔ اور نازل ہے جب کافروں نے کہا ان محمدا سیموت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیموت مر جائیں گے، تو فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہم نے بقا فی دنیا کو اور ہمیشہ رہنا نہیں رکھا۔ افإن مت فهم الخالدون، یہ حمزہ جو ہے یہ فہم سے مقدم کر لو، یعنی فإن مت پس اگر آپ مر گئے، افہم الخالدون یا فأہم الخالدون، افہم الخالدون، کیا یہ زندہ رہیں گے ہمیشہ؟ نہیں، جیسے یہ مریں گے اسی طرح آپ کو بھی وفات آئے گی، تو حمزہ کو فا سے مقدم کر دے، لیکن حمزہ سب سے مقدم آیا اس لیے کہ حمزہ صدارت کا تقاضا کرتا ہے، تو دونوں شرط اور جزا دونوں سے پہلے حمزہ آ گیا۔ فیہا لا، بالکل نہیں، جملہ اخیرہ محل استفہام انکاری ہے، یعنی کیا یہ ہمیشہ ہے؟ بالکل نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، ذائقۃ الموت، موت کو چکھے گا دنیا میں۔ اگر کوئی کہے موت چکھنے کی چیز تو نہیں ہے، تو موت کے لیے ذوق کا لفظ کیسے آیا؟ جیسے انسان کے لیے ذوق اور چکھنا ضروری ہے، بغیر چکھنے کے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح ہر موت بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ دنیا میں موت کس کو کہتے ہیں؟ مفارقۃ الروح البدن، روح بدن سے الگ ہو جائے موت ہے۔ موت وجودی ہے یا عدمی ہے؟
موت وجودی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات، موت اور حیات پیدا کیا، تو اس لیے موت کو دمبی کی شکل میں لا کر ذبح کیا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں موت عدمی ہے، پھر موت کی تعریف یہ ہے عدم الحیات مما شانہ الحیات، حیات کا نہ ہونا اس شخص میں جس کی شان حیات ہے، یعنی جس کے ساتھ حیات آ سکتی ہے اس سے حیات الگ ہو جائے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں شر کے ساتھ یعنی مصیبت تکلیف، والخیر خیر کے ساتھ یعنی بہتر حالات، جیسے فقیری ہے غنا ہے، سقم و صحت بیماری ہے اور صحت ہے، فتنتاً آپ کے امتحان کے لیے کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں، شکر کرتے ہو یا نہیں، یہ فتنتاً مفعول لہ ہے لأجل الفتنہ، یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ تم صبر و شکر کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، اولا یا نہیں کرتے ہو۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم کو واپس کیا جائے گا۔ وَيُجَازِيكُمْ فَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، جب آپ کو کافر لوگ دیکھتے ہیں تو نہیں بناتے ہیں آپ کو الا ہزوا مگر مذاق کیا ہوا، آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ محزوا به ہزوا مصدر بمعنی مفعول ہے، کہتے ہیں اھذا الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ ہے وہ شخص یذکر آلہتکم جو آپ کے معبودین کا عیب بیان کرتا ہے، یذکر یعنی یعیب آلہتکم، اور ھذا اس میں اشارہ قریب آیا، قریب آیا ہے تحقیر کے لیے، کیا یہ ہے اے یعیبها وهم بذکر الرحمن هم کافرون، اور یہ لوگ از رحمان کے ذکر سے ہم کافرون یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ جب رحمان کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں لا نعرف الا رحمان الیمامہ، ہم یمامہ کے رحمان کو جانتے ہیں، مسیلمہ کذاب کو، اور کون ہے رحمان؟ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ وہم بذکر الرحمن یعنی بذکر توحید الرحمن کافرون، توحید رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ تو رحمان کا ذکر یعنی رحمان، یا یوں کر لو وہم بذکر الرحمن التوحید والرسالۃ کافرون، رحمان نے جو توحید اور رسالت کا ذکر کیا ہے یہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہم بذکر الرحمن التوحید والرسالۃ کافرون، اذ قالوا کیوں کہتے ہیں ما نعرفہ ہم نہیں جانتے رحمان کو، اور نازل ہوا جب وہ عذاب کو جلدی مانگتے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، انسان پیدا کیا ہے من عجل جلدی سے، انہ لکثرت عجلہ یعنی اس لیے کہ وہ جلدی کرتا ہے بہت زیادہ اپنے حالات میں، کأنہ خلق منہ جیسے یہ پیدا ہو منہ عجل سے، یعنی جلدی کرنا جب زیادہ کرتا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے جلدی سے پیدا ہوا ہو۔ خلق الانسان من عجل، ایک عجل ہے، عجل کس کو کہتے ہیں؟ تقدیم الشیء علی الوقت، ایک مسارعت ہے، مسارعت کہتے ہیں تقدیم الشیء فی الوقت، وقت کے اندر ہو لیکن پہلے پڑھ لے، پہلے کام کر لے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سرعت اچھی چیز ہے اور عجلت اچھی چیز نہیں ہے، العجلۃ من الشیطان۔ خلق الانسان من عجل کا ایک ترجمہ تو یہی ہے کہ انسان جلدی کرتا ہے جیسے کہ یہ جلدی کی خمیر اور مٹی سے پیدا کیا گیا ہو، ایک معنی۔ دوسرا تو یہ عذاب کے مانگنے میں بھی جلدی کرتا ہے، نضر ابن حارث نے عذاب مانگنے میں جلدی کی تھی۔ دوسرا مطلب یہ ہے خلق الانسان من عجل، انسان پیدا کیا گیا ہے عجل سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اس کو آٹومیٹک پیدا کر لیا ہے، یہ نہیں ہے کہ نطفہ تھا تو علقہ بن گیا تو مضغہ بن گیا تو 40 دن گزرے، آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر لیا، پھر فوراً بٹن دبایا، اللہ تعالیٰ کی قدرت بس پیدا ہو گئی۔
اس میں مراحل نہیں تھے. تیسرا ترجمہ یہ ہے کہ خلق الانسان من عجل اے فی آخر النہار یوم الجمعۃ، جمعے کے دن اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو یہ عجل ہے، جلدی میں، ورنہ دن ختم ہو جائے گا، جلدی جلدی دن ختم ہو جائے گا. تیسرا. چوتھا معنی یہ ہے عجل طین کو کہتے ہیں. خلق الانسان من عجل اے من الطین. چوتھا معنی خلق الانسان من عجل، حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور ثمار جنت کو دیکھا تو ابھی تک پاؤں میں روح نہیں پہنچی کہ اٹھنے لگے، پھلوں کی طرف اٹھنے لگے اور پھلوں کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے اس سے پہلے کہ پاؤں میں روح پہنچی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان پیدا کیا گیا ہے عجلت سے، یعنی انسان کا نصف اول عجلت کرتا ہے اگر نصف اخیر میں روح نہیں ہے. یہ سب اصل بات وہی ہے جو پہلی ہے کہ انسان جلدی کرتا ہے کہ انہ خلق منہ. جیسے خلق الانسان من نار، جب غصے میں ہو. سوریکم آیاتی، میں تم کو دکھاؤں گا آیاتی، اپنی قدرت کے نشانات یا عذاب کے نشانات. مواعید العذاب، جیسے یوم بدر ان کو دکھایا عذاب النار دکھائیں گے. فلا تستعجلون ولا تستعجلونی، بس تم جلدی نہ مانگے مجھ سے عذاب کو، نہ مانگے جلدی. اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل دکھایا بدر میں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ قیامت کا اگر تم سچے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ. يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اس کا مفعول به محذوف ہے. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ما ينزل بهم، جو عذاب ان پر نازل ہوگا کس وقت؟ حين لا يكفون عن وجوههم، جس وقت اپنے چہروں سے، اپنی ذات سے نار کو دفع نہیں کر سکتے. تو حين لا يكفون ظرف ہے مفعول به محذوف، یا حين لا يكفون یہ خود مفعول به ہے. تو معنی یہ ہے لو يعلم الذين كفروا، جب کافر لوگ جانیں گے، حین اس وقت کو لا یکفون جس میں اپنے سے نار دفع نہیں کر سکتے. تو یہ حین کو ہم نے کیا بنایا؟ مفعول بھی، اس لیے کو کا معنی ہو گیا. اور پہلی تقدیر میں حین جس وقت کا معنی ہے لا یکفون لا یدفعون عن وجوہہم عن ذواتہم النار ولا عن ظہورہم، ورنہ اپنی پشت سے. ظہورہم سے معلوم ہوتا ہے کہ وجوہ سے مراد ہے عین چہرہ. ولا ہم ینصرون، اور نون کی مدد کی جائے گی. یمنعون منہا، ان کو منع کیا جائے گا منہا نار سے قیامت میں. اور لو کا جواب ہے ما قالوا ذالک، یہ بات نہ کہتے. تو عبارت کی تقدیر یہ ہوگی لو یعلم الذین کفروا ما ينزل بهم حين لا يكفون عن وجوههم النار ما استعجلوا العذاب. اگر ان کو صورتحال معلوم ہوتی تو عذاب کو جلدی نہ مانتے. بل تأتیہم، بلکہ قیامت ان کے پاس آئے گی. یا تأتیہم نار آئے گی، یا تأتیہم وعدہ آئے گا بغتتاً اچانک. فتبہتہم، پس اس کو حیران اور پریشان کر دے گا. ولا یستطیعون ردہا، واپس نہیں کر سکتے ہیں ردہا نار کو واپس نہیں کر سکتی. ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت ملے گی. یمہلون لتوبۃ او معذرۃ. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بتحقیق مذاق اڑایا گیا تھا پہلے رسولوں کا آپ سے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے. وَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، بس احاطہ کیا بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، مذاق کرنے والوں پر احاطہ کیا. مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کے استہزاء کی جزا نے. جزاء ما كانوا يستهزئون، ان کے استہزاء کرنے کی جزا نے ان پر احاطہ کیا. ما كانوا به يستهزئون، جزا یا عذاب ما كانوا به يستهزئون وهو العذاب. فكذا يحيق بمن استهزأ بك،
اسی طرح عذاب احاطہ کرے گا ان پر جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے ساتھ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، آپ کہہ دیں کون تمہاری حفاظت کرتا ہے. اس کو رکھو، ہم جتنا بچتے ہیں لیکن نہیں بچ سکتے. کیا شادی